فجر کی اذان کی ٹھنڈی صداؤں نے جب فضا کو چھوا تو کلثوم کی آنکھیں کھل گئیں۔ کمرے میں پھیلا نیم اندھیرا اور حبس زدہ خاموشی اسے ایک دم خوفزدہ کر گئی۔ باہر صحن سے برتنوں کی مدھم آوازیں اور لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں آ رہی تھیں۔ شاید گھر والے جاگ رہے تھے اور کلثوم کے سکون کا خیال کرتے ہوئے کسی نے کمرہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے بستر کے کونے میں داؤد نظر آیا، جو معصومیت میں دنیا سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ کلثوم کو محسوس ہوا جیسے دیواریں اسے نگلنے کے لیے قریب آ رہی ہیں۔ وہ گھسیٹتی ہوئی داؤد کے قریب گئی اور لرزتے ہاتھوں سے اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ اس نے داؤد کے ننھے منھے ہاتھوں کو چھوا اور پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی پوروں سے محسوس کرنے لگی۔ وہ ماتھا، وہ ناک، وہ بند آنکھیں، سب دانیال جیسی تھیں۔ میں تمہاری محرومی کیسے پوری کروں گی داؤد؟ اس نے بھچی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ تم تو جانتے بھی نہیں کہ تم نے آج کیا کھو دیا ہے۔ جیسے کل رات بابا تمہارے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے وہ تمہیں ہوا میں اچھال کر ہنسا رہے تھے، ویسے اب کوئی نہیں کھیلے گا، اب کوئی ویسے نہیں سمیٹے گا۔ یہ کہتے ہی وہ ضبط جو کل رات سے ایک بند کی طرح اس کے اندر بندھا تھا، اچانک ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ایک گرم آنسو داؤد کے رخساروں پر گرنے لگے اور وہ جو اب تک ایک ساکت بت بنی ہوئی تھی، اندر سے کسی کچے مکان کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ اس نے داؤد کو اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کی سسکیاں لمحوں میں دھاڑوں میں بدل گئیں۔ دانیال، آپ کیوں چلے گئے؟ اس کے بلند رونے کی آواز پر گھر والے بدحواسی میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ماں نے تڑپ کر داؤد کو اس کی گود سے لیا اور برابر کھڑی بہن کے حوالے کیا، پھر فوراً کلثوم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ صبر کر جا میری بچی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہمت کر کلثوم، ہمت کر۔ ماں اسے چمٹا کر رونے لگی، مگر کلثوم ماں کے کندھے پر سر رکھے کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہی تھی اور اس کی ہر چیخ دانیال کے نام پر ختم ہو رہی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر کلثوم کے لیے ہر پل طویل تھا۔ وہ میکے تو آ گئی تھی، مگر اس کا دل اسی کرائے کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں اٹکا تھا، جہاں دانیال کی خوشبو اور اس کے ساتھ گزارے حسین لمحے قید تھے۔ وہ روتی نہیں تھی، بس خاموش ہو گئی تھی۔ دن بھر داؤد کے ساتھ رہتی اور رات کا طویل حصہ مصلے پر دانیال کی بخشش کی بھیک مانگتی۔ ایک دن اس کے بابا پھل لائے تو کلثوم کی نظریں تھیلے پر جم گئیں۔ ابو، ان پھلوں میں خربوزہ نہیں ہے، اگر دانیال لاتے تو کبھی نہ بھولتے، داؤد کو بہت پسند ہے نا؟ اس کی آواز پر اس کے باپ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ 8واں مہینہ ختم ہوتے ہی اسے درد اٹھنے لگے اور ایک بار پھر وہ آپریشن تھیٹر کے اسی سرد ماحول میں تھی۔ اس نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام مصطفیٰ رکھا گیا۔ سب خوش تھے، مگر کلثوم کی نظریں کمرے کے دروازے پر جمی تھیں۔ وہ لمحے آنکھوں سے گزرنے لگے تھے جو داؤد کی پیدائش پر دانیال کے ساتھ گزرے تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک رات کلثوم نے داؤد کو سلایا، پھر ننھے مصطفیٰ کو پیار کر کے دودھ پلا کر ڈکار دلا کر بستر پر لٹا کر حسب معمول مصلے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، دانیال کے جانے سے ہم تنہا ہوئے ہیں، پر آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ بس مجھے ہمت دے کہ میں ان بچوں کے لیے مضبوط سائبان بن جاؤں۔ وہ ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اسے ایک دبی سی ہچکی کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، داؤد کروٹ بدل رہا تھا اور مصطفیٰ سو رہا تھا۔ وہ دوبارہ دعا میں مشغول ہو گئی، مگر دل عجیب ہونے لگا۔ یا اللہ، میں آپ سے بہت راضی اور خوش ہوں۔ اللہ، آپ بھی مجھ سے اور دانیال سے راضی ہو جائیں۔ وہ دعا مختصر کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلے داؤد کے پاس جا کر پیار کیا اور پھر مصطفیٰ کو گود میں لے کر پہلے اس کے ہاتھ چومے، پھر گال۔ جب کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا، غور سے دیکھنے پر مصطفیٰ کے گال پر دودھ لگا دکھا۔ وہ رومال اٹھا کر دودھ صاف کرنے لگی، جب ہاتھ ٹھٹک کر رکے۔ مصطفیٰ؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو ہلایا۔ کوئی حرکت نہیں، ننھی پلکیں پتھر ساکت تھیں۔ یا اللہ، نہیں! وہ دیوانہ وار باہر بھاگی، ماں باپ کے کمرے کا دروازہ پیٹا۔ امی، اسے دیکھیں، یہ حرکت نہیں کر رہا۔ ہچکی بھی آئی تھی اسے، امی سے کچھ ہو گیا ہے، وہ دیوانوں کی طرح کہہ رہی تھی۔ پریشان مت ہو کلثوم، ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔
اس کا باپ اسے تسلی دینے لگا، پر مصطفیٰ میں واقعی کوئی حرکت نہ پا کر وہ ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال پہنچے تو معلوم ہوا کہ سانس کی نالی میں دودھ جانے سے بچہ دم توڑ چکا تھا۔ کلثوم کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس کا بھائی اسے سہارا دے رہا تھا، جبکہ ماں مصطفیٰ کے ننھے وجود کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ رات بھر مصطفیٰ کا ننھا وجود ساکت بیٹھی کلثوم کی آغوش میں رہا۔ اگلی صبح مصطفیٰ کا جنازہ تیار تھا۔ ماں نے بچہ کلثوم کے سامنے رکھا۔ کلثوم، آخری بار دیکھ لو۔ کلثوم نے مصطفیٰ کو ہاتھوں میں لیا اور سینے سے بھینچ لیا۔ اس کی رونے کے باعث آنکھیں اس قدر سوج چکی تھی کہ کھلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا، امی، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے، تمہارا چھوٹا بیٹا۔ ماں تڑپ کر بولی۔ امی، یہ کس حال میں ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ مردہ حالت میں ہے کلثوم۔ کلثوم نے اپنے لختے جگر کا ماتھا چوما۔ امی، گواہ رہیے گا کہ میں اس حال میں بھی اپنے اللہ سے راضی اور خوش ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی ماں نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ کلثوم کے سامنے سے اس کے 2 ہفتے کے ننھے مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا لیا گیا۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھوم رہا تھا۔ سورج روز نکلتا اور ڈوب جاتا۔ محلے میں رونقیں لگی رہتی۔ لوگ ہنستے، کھیلتے اور اپنی خوشیوں میں مگن رہتے۔ دانیال اور مصطفیٰ کی جدائی کا زخم، جو کبھی ناسور لگتا تھا، اب دوسروں کی یادوں کے کسی دھندلے کونے میں دب گیا تھا۔ وقت کا یہی تو خاصہ ہے، یہ ہر غم کو ایک قصہ پارینہ بنا دیتا ہے۔ داؤد اب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی ننھی شرارتیں پورے گھر میں زندگی کی لہر دوڑاتی تھیں۔ کبھی صوفے کے پیچھے چھپنا، کبھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں باتیں کرنا۔ وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ مگر اس ہنستے کھیلتے گھر میں اگر کسی کی زندگی ساکت ہو گئی تھی تو وہ کلثوم تھی۔ کلثوم آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں دانیال اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ دن کا وقت جب وہ داؤد کے کام کرتی، اسے کھلاتی، سنبھالتی اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتی۔ رات کا وقت جب دنیا سو جاتی تو کلثوم کا اصل جیون شروع ہوتا۔ وہ گھنٹوں مصلے پر بیٹھی رہتی، دانیال کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی اور پھر موبائل نکال کر اپنی اور داؤد کی پرانی ویڈیوز اور تصویریں دیکھتی۔ وہ تنہائی میں دانیال کے تصور سے باتیں کرتی۔ کبھی کبھی تو وہ خالی کرسی کی طرف دیکھ کر ایسے مسکراتی جیسے دانیال وہیں بیٹھے اسے کوئی لطیفہ سنا رہا ہو۔ دانیال، دیکھیں نا، داؤد اب بالکل آپ کی طرح چلتا ہے۔ اپنے ہر انداز سے بتاتا ہے کہ میں دانیال یوسف کا بیٹا ہوں۔ وہ دبی آواز میں سرگوشی کرتی اور پھر خود ہی جواب کے انتظار میں خاموش ہو جاتی۔ کلثوم کی یہ کیفیت اس کے ماں باپ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دیکھتے کہ ان کی جوان بیٹی کس طرح زندہ درگور ہو رہی ہے۔ دانیال کا جانا ان کے لیے ایک صدمہ تھا، مگر اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھنا ان کے لیے روز کی موت بن گیا تھا۔ اسے کب تک ایسے دیکھیں گے؟ کلثوم کی ماں نے ایک رات اپنے شوہر سے پوچھا۔ یہ لڑکی اپنے آپ کو ختم کر دے گی۔ اس کا جسم یہاں ہے، پر روح دانیال کے ساتھ قبر میں چلی گئی ہے۔ باپ نے سرد آہ بھری۔ وہ جانتے تھے کہ زخم کتنا گہرا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ زندگی ٹھہرنے کا نام نہیں ہے۔ وہ دونوں اب کچھ ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہو رہے تھے جن کا ذکر کرنا شاید کلثوم کے لیے ایک طوفان تھا۔ ایک شام عشاء کی نماز کے بعد کلثوم کے باپ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ کلثوم اندر داخل ہوئی اور سامنے بچھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور داؤد کی ضرورت کا پوچھنے کے بعد اس کے باپ نے وہ بات چھیڑی جس کا خوف کلثوم کو تھا۔ کلثوم، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ نیک سیرت لوگ ہیں اور وہ تمہیں تمہارے بچے سمیت قبول کرنے کو تیار ہیں، باپ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا۔ کلثوم نے ضبط سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کی انگلیاں دوپٹے کے پلو کو سختی سے مسلنے لگیں۔ ابو، مجھے شادی نہیں کرنی، میں اس بارے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ تمہارے اور داؤد کے لیے شادی ضروری ہے، تم دونوں کو سہارے کی ضرورت ہے، باپ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ابو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اللہ تو سب کے لیے کافی ہے، مگر یہ دنیاوی سہارے بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے نظام کا حصہ ہیں۔ پر آپ لوگ ہیں نا میرے ساتھ؟
کلثوم کی آواز میں بے بسی آ گئی تھی۔ ہم کب تک زندہ رہیں گے کلثوم؟ تمہارے سامنے ایک لمبی زندگی پڑی ہے، ہم تمہیں ایسے زندہ درگور ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زندگی لمبی ہوگی؟ کلثوم نے باپ کی آنکھوں میں جھانکا۔ جتنی بھی ہوگی میں گزار لوں گی، مگر میں دانیال کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ اس کی ماں جو اب تک خاموش بیٹھی تھی درمیان میں بولی، داؤد کا تو سوچو، اسے باپ کی ضرورت ہے۔ کلثوم نے سختی سے ماں کی بات کاٹی۔ کوئی بھی داؤد کا باپ نہیں بن سکتا امی، باپ صرف ایک ہوتا ہے اور وہ دانیال تھا۔ نہ مجھے داؤد کے لیے کوئی سوتیلا باپ چاہیے اور نہ ہی اپنے لیے کوئی شوہر۔ میں مزید اس موضوع پر بات نہیں کروں گی۔ وہ غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باپ نے سر جھکا لیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر تعصب سے بولے، کلثوم کو سمجھاؤ، اسے قائل کرو، وہ ابھی جذباتی ہو رہی ہے، مگر وہ اس طرح اکیلے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اسے کسی نہ کسی دیوار کی اوٹ تو چاہیے ہی ہوگی۔ کلثوم اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتے ہی پیٹھ دیوار سے لگا کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ سسکیاں ضبط کی حدیں توڑنے لگیں۔ کیا میں بوجھ بن گئی ہوں؟ اس نے اندھیرے میں اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر خود سے سوال کیا۔ کیا میرا داؤد اب بوجھ سمجھے جانے لگا ہے؟ اسے لگا جیسے شادی کی بات کر کے اس کے ماں باپ نے اسے جتایا ہو کہ اب اس کی اور اس کے یتیم بچے کی ذمہ داری اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے بچے کا بوجھ خود اٹھا سکوں، میرے لیے رزق کے حلال اور آسان راستے کھول دے۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پر آئی تو اس کا چہرہ اسپاٹ اور لہجہ دو ٹوک تھا۔ ابو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اگلے ہفتے سے اپنی ادھوری تعلیم دوبارہ شروع کروں گی اور ساتھ ہی پارٹ ٹائم ٹیوشن بھی پڑھایا کروں گی، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ ماں اور باپ نے ایک دوسرے کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کل رات کی بات کا کلثوم نے یہ مفہوم نکالا ہے۔ کلثوم، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم اور داؤد مجھ پر بوجھ نہیں ہو، یہ تمہاری اور داؤد کا گھر ہے۔ یہاں میں نے شادی کی بات صرف تمہارے مستقبل کے لیے کی تھی۔ میں جانتی ہوں ابو، پر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کلثوم نے نظریں جھکا کر کہا، میں اپنی اور داؤد کی ضروریات خود پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی بھی یہ کہے کہ میں کسی کے سہارے جی رہی ہوں۔ باپ نے اسے بہت سمجھانا چاہا، مگر کلثوم اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ اس نے اگلے ہفتے سے ہی یونیورسٹی کے کاغذات درست کروائے اور شام میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ صبح یونیورسٹی جاتی، دوپہر میں داؤد کے ساتھ وقت گزارتی اور شام میں تھکن سے چور ہونے تک بچوں کو پڑھاتی۔ وقت گزرتا گیا اور کلثوم نے اپنی یونیورسٹی مکمل کر لی۔ اس عرصے میں کئی اچھے رشتے آئے۔ لوگ اس کی سادگی اور تعلیم دیکھ کر متاثر ہوتے، مگر ہر بار کلثوم کا جواب ایک ہی تھا، نہیں۔ اس کی یہ مسلسل خاموش مزاحمت اب اس کے گھر والوں، بالخصوص اس کی ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ آج جب اس کی ماں ایک نئے رشتے کی تفصیلات لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئیں، کلثوم، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، لڑکا برسر روزگار ہے، بہت شریف ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ماں نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ امی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ موضوع ختم کر دیں۔ کب تک ختم کر دیں؟ اس بار ماں کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے پوری گلی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم مرتے دم تک تمہاری فکر میں گھلتے رہیں؟ کلثوم بھڑک اٹھی۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ آپ میری فکر کریں؟ میں اپنا بوجھ خود اٹھا رہی ہوں نا۔ جواباً کلثوم کی ماں کا ضب بھی جواب دے گیا۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ صرف تمہارا بوجھ نہیں ہے کلثوم، تمہارے پیچھے 2 اور جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ اگر تم ایسی ہی بیوہ بیٹھی رہی تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بڑی بیٹی تو گھر بیٹھی ہے؟ اس نے بڑی تکلیف اور افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تو یہ بات ہے، میں اپنی بہنوں کے راستے کا پتھر بن گئی ہوں۔ ٹھیک ہے امی، پریشان نہ ہو، میں اب اس گھر میں بیٹھ کر کسی کا راستہ نہیں روکوں گی۔ میں کرائے پر کوئی روم یا ہاسٹل ڈھونڈ لوں گی، بس مجھے 1 ہفتے تک کا وقت دے دیں، میں داؤد کو لے کر چلی جاؤں گی۔ کلثوم، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم بات کو کہاں لے گئی ہو؟ ماں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے سنبھالنا چاہا۔ امی بس کریں، مجھے مزید ٹارچر کرنا بند کریں۔ کلثوم کی آواز میں بے بسی اور غصہ یکجا ہو گئے۔ میں ذہنی مریض بن جاؤں گی اگر میں یہاں مزید رکی۔ آپ کے لیے شادی ضروری ہے، معاشرے کی باتیں ضروری ہیں، مگر میں جس سفر سے گزر رہی ہوں آپ اسے نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے جینے دیں، مجھے اذیت نہ دیں،
میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں داؤد سو رہا تھا۔ اس کی ماں وہیں کھڑی رہ گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب گھر پر سناٹا چھانے لگا، کلثوم کا باپ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کلثوم بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی خشک لکیریں تھیں۔ باپ خاموشی سے اس کے برابر زمین پر بیٹھ گیا اور کمال شفقت سے اپنی بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ باپ کے لمس نے کلثوم کے ضبط کے بند توڑ دیے اور وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ دروازے کی اوٹ میں اس کی ماں بھی کھڑی تھی۔ بابا، میں کسی ایسے رشتے میں نہیں بن سکتی جسے میں نہ نبھا سکوں، کلثوم نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ دانیال کو گئے 2 سال ہو گئے ہیں، پر یقین کریں بابا، وہ آج بھی مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتے ہیں۔ دانیال کی محبت میری رگوں میں لہو بن کر دوڑتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، پر دانیال اب کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ باپ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ وہ نہیں لوٹے گا بابا، پر میں تو اللہ کے پاس لوٹوں گی نا، اس زندگی میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں وہاں دانیال کو اپنے ساتھ چاہتی ہوں۔ میں اس ابدی ساتھ کے لیے اس فانی دنیا میں چند سال انتظار کر سکتی ہوں۔ باپ نے گہری سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اکیلے زندگی نہیں گزرتی کلثوم، انسان کو کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں بابا، دنیا میں آنے والا ہر شخص میرا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، اسی لیے میں نے اپنا دوست اللہ کو بنا لیا ہے۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اور دانیال کو اس لافانی زندگی میں دوبارہ ایک کر دے گا۔ آپ بتائیں، میں شادی کر لوں؟ پر بابا، میرا دل محبتوں سے بھر چکا ہے، اس میں اب کسی دوسرے شخص کے لیے رتی برابر گنجائش باقی نہیں رہی۔ باپ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمے سے پوچھا، اور داؤد کا کیا سوچا ہے؟ اس کا حق نہیں ہے باپ پر؟ کیا وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بھی کوئی سہارا ہو؟ کلثوم نے تڑپ کر باپ کی بات کاٹی۔ بابا، اسے باپ دینے کی کوشش میں اس سے اس کی ماں نہ چھینیں۔ دانیال اس سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ نے شاید انہیں کبھی داؤد کو پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ میرا بچہ پہلے ہی باپ سے محروم ہو چکا ہے، میں چاہ کر بھی اسے دانیال جیسی توجہ نہیں دے پا رہی، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ماں کو بھی رشتوں میں بانٹ دوں؟ کلثوم کی اس دلیل پر باپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جیسی تمہاری مرضی کلثوم، باپ نے بوجھل آواز میں کہا۔ میں اور تمہاری ماں اب تمہیں مزید مجبور نہیں کریں گے، پر جس دن تمہیں لگے کہ تم اکیلے زندگی کاٹتے تھک گئی ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ کھڑے ہوئے اور جانے سے پہلے مڑ کر سنجیدگی سے کہا، اور وہ جو تم نے اپنی ماں سے گھر چھوڑ کر جانے کی بات کہی تھی وہ دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ گھر تمہارا ہے اور تمہارے بچے کا ہے۔ باپ کمرے سے نکل گیا، مگر کلثوم کو محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وقت کا پہیہ گھوما اور مزید 2 ماہ بیت گئے۔ کلثوم کی زندگی میں اب ایک نیا توازن آ رہا تھا۔ داؤد کا اسکول میں داخلہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کلثوم کے اندر اپنی پہچان بنانے اور خود مختار ہونے کی تڑپ نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ ایک شام چائے کے وقت جب گھر کا ماحول پرسکون تھا، کلثوم نے ہمت جٹا کر اپنے باپ سے بات کا آغاز کیا۔ ابو، داؤد اب اسکول جانے لگا ہے، وہ وہاں مصروف ہو جاتا ہے اور میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اب باقاعدہ کہیں نوکری کر لوں۔ باپ نے کچھ دیر خاموشی سے بیٹی کے پراعتماد چہرے کو دیکھا۔ تھوڑے سے اصرار اور کچھ ضروری سوالات کے بعد انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ جیسے ہی کلثوم وہاں سے اٹھی، اس کی ماں جو اب تک ضبط کیے بیٹھی تھی بول پڑیں، آپ نے اسے اجازت دے دی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک بیٹی اور اس کے بچے کو کھلا نہیں سکتے؟ محلے والے کہیں گے کہ جوان بیوہ بیٹی کو نوکری کے لیے باہر بھیج دیا۔ ماں کے لہجے میں وہی پرانی معاشرتی فکر اور غصہ تھا۔ باپ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بڑی متانت سے جواب دیا، میں لوگوں کی باتوں کو سوچ کر اپنی بیٹی کی ٹانگیں نہیں کاٹ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ محتاج کیوں ہوگی؟ ہم ہیں نا، اس کے بھائی ہیں۔ ماں نے بات کاٹنی چاہی۔ بھائیوں کے اپنے گھر بار ہوں گے، اپنی ذمہ داریاں ہوں گی، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ باپ نے حقیقت پسندی سے کہا، اور تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ وہ اب دوبارہ شادی پر کبھی رضامند نہیں ہوگی۔ ایسے میں اس کا خود مختار ہونا اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ڈھال بنے گا۔ کلثوم کی ماں نے غصے سے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، پھر بنا کچھ کہے جھٹکے سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ اس تبدیلی کو قبول تو نہیں کر پا رہی تھی۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی تھی اور
باہر دور کہیں پہرے دار کی سیٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کلثوم بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی جب 3.5 سالہ داؤد اس کے برابر میں آ لیٹا اور اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ کلثوم نے کروٹ بدل کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے مسکرائی۔ ماما، اللہ تعالیٰ نے بابا کو اکیلے کیوں بلا لیا؟ ہم کب بابا سے ملیں گے؟ بیٹا، جب ہم بابا کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ بابا کو جنت کے سب سے خوبصورت باغ میں بھیج دے، تو اللہ وہاں بابا کو ایک بہت بڑا اور پیارا سا گھر دیں گے۔ پھر جب بابا کا گھر تیار ہو جائے گا تو وہ ہمیں بھی وہاں بلا لیں گے۔ اس نے داؤد کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، آپ کو پتہ ہے نا اس باغ میں کیا کیا ہوگا؟ داؤد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اپنی چھوٹی سی انگلیوں پر گنوانے لگا۔ ہاں ماما، وہاں بہت ساری چاکلیٹس ہوں گی، بڑے بڑے جھولے ہوں گے اور بہت سارے رنگ برنگے پرندے بھی ہوں گے، ہے نا؟ کلثوم نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ ہاں میرے شہزادے، وہاں اس سے بھی زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ داؤد نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ماما، میں روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بابا کو بڑے والے باغ میں بھیج دیں اور ہمیں بھی جلدی سے وہاں ڈال دیں۔ میں بابا کو بہت مس کرتا ہوں۔ پھر داؤد نے تکیے کے پاس رکھا کلثوم کا موبائل اٹھا کر اسے پکڑا دیا۔ ماما، مجھے بابا کی ویڈیو دکھائے نا۔ کلثوم نے فون لیا اور گیلری میں محفوظ وہ ویڈیوز نکالیں جہاں دانیال داؤد کو گود میں لیے اسے کھیل رہا تھا۔ موبائل کی اس چھوٹی سی اسکرین پر دانیال کا کہکہا گونجا تو کمرے کی اداسی ایک پل کو تھم گئی۔ داؤد اسکرین پر ہاتھ پھیر رہا تھا جسے وہ ان تصویروں کو چھو کر اپنے بابا کا لمس پانا چاہتا ہو، اور کلثوم خاموش نظروں سے اپنے ماضی کو حال کی گود میں بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ جد و جہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کلثوم نے کئی جگہوں پر انٹرویو دیے، مگر قسمت اسے ایف ایس انٹرپرائزز لے آئی۔ یہاں کی تنخواہ اور ماحول اس کی ضروریات کے لیے بہترین تھا۔ اس نے باقاعدہ نوکری جوائن کر لی اور جلد ہی وہاں کی 2 لڑکیوں صبا اور ردا سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دوپہر وہ اپنی میز پر بیٹھی فائل درست کر رہی تھی کہ آفس کے مرکزی ہال میں ایک دم ہلچل مچی۔ کلثوم نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سے کالی ڈینم اور سفید شرٹ میں ملبوس ایک نہایت ماڈرن اور حسین لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ کلثوم نے برابر میں بیٹھی صبا سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ میم زرتاشا ہیں۔ صبا نے سرگوشی کی۔ کمپنی کے مالک فضیل جنید کی اکلوتی بیٹی۔ حسن تو ہے ہی، پر ایٹیٹیوڈ اس سے بھی زیادہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ اس پر جچتا بھی بہت ہے۔ کلثوم نے خاموشی سے سر ہلایا اور واپس اپنی لسٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی انگلیاں کلائنٹس کے ناموں پر گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک نام پر آ کر رک گئیں۔ دانیال۔ لفظ دانیال دیکھتے ہی ماضی کی یادیں کسی طوفان کی طرح کلثوم کے گرد گھیرا ڈال گئیں۔ اسے وہی ہنستا ہوا چہرہ، وہی مہربان آنکھیں یاد آنے لگیں جو اب صرف تصویروں اور ویڈیوز تک محدود تھیں۔ وہ کھوئی ہوئی نظروں سے اس نام کو تک رہی تھی کہ صبا نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ کلثوم، کہاں کھو گئی ہو؟ تم نے مس کر دیا۔ صبا نے افسوس سے کہا۔ کیا مس کر دیا؟ کلثوم ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ ابھی زرتاشا میم کے بوائے فرینڈ یہاں سے گزرے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ انہی سے شادی ہونے والی ہے میم کی۔ صبا کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تم ایک بار دیکھتی تو صحیح یار، کیا پرسنالٹی ہے ان کی، اتنے حسین کہ ایک بار دیکھو تو نگاہ ٹھہر جائے۔ ان کے سامنے تو زرتاشا میم بھی عام سی لگتی ہیں۔ کلثوم کے لبوں پر بے ساختہ درد بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔ چھوڑو صبا، مجھے اب کسی کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مجھے اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی فائل بند کی اور زیر لب سرگوشی کی۔ میں اپنی زندگی کا سب سے حسین مرد دیکھ چکی ہوں، اب کسی اور کا حسن میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا۔ وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اس حقیقت سے بے خبر کہ جس حسین اتوار کا دن تھا اور کلثوم کی پہلی تنخواہ کی خوشی داؤد کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ وہ اسے پلے لینڈ گھمانے اور شاپنگ کروانے مال لائی تھی۔ ایک نامور بیبی گارمنٹس کی دکان میں کلثوم کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی کہ داؤد جو شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا اچانک ساکت ہو گیا۔ باہر سے حمین یوسف زرتاشا کے ساتھ نہایت وجیح حلیے میں گزر رہا تھا۔ داؤد کی چھوٹی سی عقل نے فوراً کام کیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا دکان سے باہر نکلا اور سیدھا جا کر حمین کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ بابا، میرے بابا، آپ آ گئے؟ داؤد کی آواز پر حمین اور زرتاشا دونوں چونک کر رکے۔ حمین نے نیچے بیٹھ کر جیسے ہی اس بچے کو دیکھا، دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم گئی۔
اس نے داؤد کو دیکھا جو اب اس کے گلے لگ چکا تھا۔ بابا، آئی مس یو سو مچ۔ حمین نے نرمی سے اسے پیچھے ہٹایا۔ حمین، یہ کون ہے؟ زرتاشا نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں اسے جانتا ہوں، حمین نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بچے کی طرف مڑا۔ بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ داؤد۔ اس نے اپنا نام بتایا تو حمین مسکرایا۔ بیٹا، میں آپ کا بابا نہیں ہوں، آپ شاید اپنے بابا سے کھو گئے ہیں۔ نہیں، آپ میرے بابا ہیں، میں جانتا ہوں۔ داؤد نے بڑے یقین سے اس کی بات کاٹی۔ آپ باغ میں رہتے ہو نا؟ اللہ نے آپ کو بڑا والا گھر دے دیا۔ اس معصومانہ بات پر حمین کے لبوں پر پھر مسکراہٹ آ گئی۔ زرتاشا پرسوچ نظروں سے کبھی حمین کو دیکھتی اور کبھی داؤد کو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی حمین کا فون بج اٹھا۔ دادا جان کی کال دیکھ کر وہ زرتاشا کو اشارہ کر کے سائٹ پر چلا گیا۔ زرتاشا نے داؤد کو سمجھانا چاہا۔ بیٹا، یہ آپ کے بابا نہیں ہیں۔ اسی دوران کلثوم جو داؤد کو دکان میں نہ پا کر بدحواس ہو چکی تھی، بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ سامنے زرتاشا کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹکی، پھر لپک کر داؤد کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ زرتاشا نے پوچھا۔ جی، کلثوم نے سر ہلایا۔ یہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنے فادر کو شاید، زرتاشا نے تجسس سے سوال کیا۔ کلثوم کی نظریں جھک گئیں۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، داؤد تڑپ کر بولا۔ ماما، میں نے ابھی بابا کو دیکھا ہے۔ کلثوم نے زرتاشا سے معذرت کی اور داؤد کو سمجھانے لگی۔ بیٹا، آپ کو بتایا تھا نا کہ بابا جنت کے باغ میں ہیں۔ زرتاشا نے گہری سانس لی۔ اتنے میں حمین واپس آ گیا۔ بچہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ زرتاشا نے کلثوم کی پشت کی طرف اشارہ کیا جو داؤد کو لیے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا، بیچارے کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، زرتاشا نے بتایا۔ حمین کی نظریں چند لمحے کلثوم کی پشت اور اس کی گود میں موجود داؤد پر جمی رہیں، پھر وہ پلٹ گیا۔ واپسی کے سفر میں زرتاشا کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ حمین، تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا؟ کیا؟ حمین نے ڈرائیونگ کرتے پوچھا۔ وہ بچہ، وہ ہو بہو تمہاری کاپی لگ رہا تھا، تمہارا بچپن۔ حمین نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ نہیں، بس بتا رہی ہوں۔ حمین کا لہجہ کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، حیران تو میں بھی ہو گیا تھا چند لمحوں کے لیے۔ زرتاشا مسکرائی۔ یعنی اگر ہمارا بیٹا ہوا اور وہ تم پر گیا تو وہ بالکل ویسا ہی دکھے گا۔ حمین نے سڑک پر نظریں جمائے رکھیں، مگر تصور میں بار بار داؤد کا چہرہ لہراتا رہا جو اس کی اپنی روح کا عکس معلوم ہوتا تھا۔ داؤد مال سے واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی نانی اور گھر کے دیگر افراد کو بڑے چاؤ سے اپنے نئے کپڑے اور کھلونے دکھائے، لیکن پھر اچانک وہ اپنی نانی کے قریب ہوا اور بڑی رازداری سے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ نانی اماں، پتہ ہے آج میں نے مال میں اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ کلثوم نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے واپسی کے پورے راستے داؤد کو بہت سمجھایا تھا کہ گھر پر بابا کا ذکر نہیں کرنا، لیکن بچہ تو بچہ تھا، وہ اپنی خوشی اور حیرت کو کیسے چھپاتا۔ داؤد اپنا یہ راز بتا کر دوسرے کمرے میں بھاگ گیا تو پیچھے کلثوم کی ماں نے گہری اور افسوس بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ تم اپنی ضد میں اپنے بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہو کلثوم۔ ماں کا لہجہ ملامت سے بھرپور تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، تم اسے ماں کا پیار تو دے سکتی ہو پر باپ کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ تمہارے بچے کو باپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اب وہ انجان لوگوں میں اپنے باپ کو تلاش کرنے لگا ہے، کل کو یہ محرومی اس کی شخصیت کو کچا کر دے گی۔ کلثوم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی کہ اس بوجھ کو اکیلے اٹھانا کتنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلثوم نے محسوس کیا کہ داؤد کی چستی اور شرارتیں ماند پڑ رہی تھیں۔ وہ بچہ جو ذرا سی دیر نہیں بیٹھتا تھا اب اکثر تھکا تھکا رہنے لگا تھا۔ کبھی اس کے جسم پر نیلے نشانات نظر آتے تو کبھی وہ ہڈیوں میں درد کی شکایت کرتا۔ کلثوم نے اسے عام کمزوری سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر جب ایک رات داؤد کو تیز بخار ہوا اور اس کے مسوڑوں سے خون آنے لگا تو کلثوم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ابو، داؤد کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کا جسم بہت گرم ہے اور اس نے ہانپتے ہوئے اپنے باپ کو بتایا۔ رات داؤد کو قریبی کلینک لے جاتے بخار کی دوائی دی۔ کلثوم یہی سمجھی کہ شاید بہت تیز بخار کی وجہ سے مسوڑوں میں خون آیا ہے۔ اگلی صبح وہ اسے شہر کے بڑے چلڈرن ہسپتال لے کر گئی۔
ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کچھ ٹیسٹ تجویز کیے جن کی رپورٹ چند گھنٹوں بعد آنی تھی۔ جب کلثوم اور اس کے والدین ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر ہاتھ میں رپورٹس کا مطالعہ کرتے کچھ متفکر تھا۔ دیکھیے، داؤد کو جینیاتی بون میرو فیلئر ہے، ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے جس میں جسم نئے خون کی خلیات بنانا بند کر دیتا ہے۔ کلثوم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ اللہ! اس کے دل نے بے اختیار پکارا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج؟ کلثوم کی ماں نے ہمت مجتمع کرتے پوچھا اور کلثوم کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ اس کا واحد اور مستقل علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، لیکن اس جینیاتی بیماری میں ہمیں ایک ایسے ڈونر کی ضرورت ہوتی ہے جس کا جینیاتی اسٹرکچر داؤد سے ہو بہو میچ کرے۔ سب سے زیادہ چانسز اس کے بائیولوجیکل فادر کے ہوتے ہیں۔ اگر باپ کا میرو میچ کر جائے تو داؤد کی جان بچانے کے امکانات 90% تک بڑھ جاتے ہیں۔ کلثوم کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ ڈاکٹر کی بات اس کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ جس دانیال کو وہ منو مٹی تلے دفنا آئی تھی، آج اسی دانیال کا زندہ ہونا اس کے بچے کی زندگی کی واحد شرط بن گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بابا تو اس دنیا میں نہیں رہے، کلثوم کے باپ نے پریشانی سے کہا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ پھر یہ کیس بہت پیچیدہ ہو جائے گا۔ ہمیں نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونر لسٹ میں میچ ڈھونڈنا ہوگا جس میں مہینوں لگ سکتے ہیں، اور داؤد کے پاس اتنا وقت شاید نہ ہو۔ کلثوم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، بنا کچھ کہے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑنے لگے۔ چند قدم بمشکل چلنے کے بعد وہ ہسپتال کی راہداری میں لگی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے داؤد کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ کلثوم کا باپ داؤد کو لیے باہر آیا تھا۔ سفر میں موت سا سناٹا تھا، کوئی ایک لفظ نہیں کہہ رہا تھا۔ داؤد اپنے نانا کی گود میں لیٹا تھا۔ کلثوم گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ جب برداشت ختم ہوئی تو کمرے کی چادر تکیے میں سب نوچ کر زمین پر پھینکے۔ کلثوم، سنبھالو خود کو۔ اس کی ماں پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کتنا سنبھالوں امی، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ امی، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں داؤد کو بچانے کے لیے اس کے باپ کا ہونا ضروری ہے۔ میں کہاں سے لاؤں اس کا باپ؟ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ داؤد کی موت صرف اس کی موت نہیں ہوگی امی، یہ میری موت ہوگی۔ میں نے دانیال کو کھویا، مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے دیکھا، پر اب داؤد نہیں۔ میں اسے نہیں کھو سکتی۔ میں مر جاؤں گی امی، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، پر ان کے پاس تسلی کا ایک لفظ نہ تھا۔ گھر کا کونا کونا اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ داؤد کے علاج کے اخراجات اب ایک نئے طوفان کی طرح سر اٹھا رہے تھے۔ کلثوم چاہ کر بھی نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ اب پیسے اس کے بچے کی سانسوں کی قیمت بن چکے تھے۔ ایک آخری امید لیے وہ اپنی ساس کے گھر گئی۔ اسے لگا شاید دانیال کے خاندان میں کوئی ایسا مل جائے جس کا بون میرو داؤد سے میچ کر جائے، مگر وہاں پہنچ کر اسے ایک اور صدمے نے گھیر لیا۔ دانیال کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ اکیلا بیٹا تھا۔ اس کا باپ داؤد کا دادا خود بستر مرگ پر تھا، عمر رسیدہ اور بے شمار بیماریوں میں گھرا ہوا۔ وہ کسی کو بون میرو کیا دیتے، وہ خود دوسروں کے سہارے جی رہے تھے۔ کلثوم وہاں سے خالی ہاتھ خالی دل کے ساتھ واپس لوٹی۔ رات جب کائنات سو گئی، کلثوم نے اپنا مسلح بچھایا اور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، اگر یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو اللہ، میں اپنے کردہ اور ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ تیری آزمائش ہے تو مجھے لگتا ہے اس بار میں ہار جاؤں گی۔ اس نے سجدے میں سر رکھے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھ میں اب مزید ہمت نہیں رہی، میں تیری ہر رضا میں راضی رہی اور اب بھی ہوں۔ اللہ، نہ دانیال اور مصطفیٰ سے تجھ سے زیادہ محبت تھی، نہ داؤد سے تجھ سے زیادہ محبت کہ میں تجھ سے شکوہ کروں، پر میرے اللہ مجھ پر رحم کر دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، مجھے مزید مت آزما میرے مالک، میرے داؤد کو ٹھیک کر دے۔ وہ دیر تک سجدے میں پڑی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دعا عرش تک جا رہی ہے۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈورز اب کلثوم کا دوسرا گھر بن چکے تھے۔ داؤد کا وقتی علاج شروع ہو چکا تھا، جس میں اسے وقتاً فوقتاً خون اور پلیٹلیٹس چڑھائے جاتے تاکہ اس کی حالت مستحکم رہ سکے، مگر یہ علاج کسی سفید ہاتھی سے کم نہ تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اخراجات کا پہاڑ بلند ہوتا جا رہا تھا۔
کلثوم نے اپنا تمام زیور بیچ دیا تھا جو دانیال نے اور اس کے میکے سے اسے شادی پر ملا تھا۔ اس کے باپ نے بھی اپنی عمر بھر کی جمع پونجی اور پینشن کے پیسے داؤد کی سانسوں کی نظر کر دیے تھے۔ اب گھر کے حالات اس نہج پر آ گئے تھے کہ اگلے مہینے کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی پاس نہیں بچا تھا۔ آفس میں کام کے دوران کلثوم کی پریشانی اس کی دوست صبا سے چھپی نہ رہ سکی۔ ایک روز لنچ بریک میں صبا نے اسے مشورہ دیا، کلثوم، تم ایک بار ہمت کر کے باس فضیل جنید سے اپنے بیٹے کے علاج کی بات کیوں نہیں کرتی؟ سنا ہے وہ بہت نیک دل انسان ہے۔ ان کی بیٹی زرتاشا کی شادی ہے اور وہ ان دنوں خوب صدقہ خیرات اور فلاحی کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ داؤد کے علاج کی رقم کے لیے انکار نہیں کریں گے۔ کلثوم کے لیے یہ امید کی ایک نئی کرن تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ فضیل صاحب شادی کی مصروفیات کی وجہ سے کئی دنوں سے آفس نہیں آ رہے تھے۔ اسے ان سے ملنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اسی ہفتے آفس کے ہر ملازم کو ایک خوبصورت سنہری نقش و نگار والا کارڈ ملا۔ یہ زرتاشا، فضیل اور حمین یوسف کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ میں شادی میں جاؤں گی، وہاں رش زیادہ ہوگا، پر مجھے فضیل صاحب سے ملنے اور بات کرنے کا موقع مل جائے گا، اس نے صبا سے مشورہ کیا۔ شام کو گھر جا کر اس نے اپنے والدین سے اس کا ذکر کیا۔ ابو، آفس کے سب لوگوں کو دعوت نامہ ملا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ وہیں فضیل صاحب سے مل لوں، وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں شاید مدد کر دیں۔ اس کے باپ نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہاں جانے سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو ضرور جاؤ، اللہ کبھی ہمت ہارنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کلثوم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شادی میں وہ مدد مانگنے جا رہی ہے وہاں اس کا واسطہ صرف فضیل صاحب۔ کلثوم نے اپنے سادہ سے لباس کو درست کیا اور ایک بار پھر صبا کا ہاتھ تھام کر ہچکچاہٹ سے پوچھا، صبا، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہاں بات کرنا ٹھیک رہے گا؟ دیکھو کتنے بڑے لوگ ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں، ایسے میں اپنی تکلیف کا رونا رو کر کہیں میں ان کی خوشی کرکری نہ کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مدد کرنے کے بجائے مجھ پر بھڑک اٹھیں اور مجھے نوکری سے ہی نکال دیں۔ صبا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کلثوم، ہمت مت ہارو، داؤد کا سوچو، اور کوئی آپشن ہے تمہارے پاس؟ اپنی بیٹی کی شادی کے فوراً بعد فضیل صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں، پھر کیا کرو گی؟ فضیل صاحب بہت رحم دل ہیں اور آج تو وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں، آج ان کا دل بہت بڑا ہوگا، تم بس موقع دے کر ان کے پاس جانا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کلثوم نے لمبا سانس لیا اور دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا، یا اللہ، لاج رکھ لینا۔ دونوں لڑکیاں جیسے ہی وینیو کے اندر داخل ہوئیں وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر صبا کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ چاروں طرف پیلے اور نارنجی گیندے کے پھولوں کی بہار تھی، فانوسوں کی روشنی حال کو بقا نور بنائے ہوئے تھی اور شہر کے عمراء اپنی اپنی محفلوں میں مگن تھے۔ لوگوں کے ہجوم اور اونچی موسیقی کے درمیان کلثوم کی نظریں صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں، فضیل جنید۔ وہ نہایت احتیاط سے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ مہندی کی اس پرشور اور رنگین محفل میں کلثوم ایک کونے میں بیٹھی موبائل فون میں داؤد کی رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران ہال کے مرکزی دروازے پر ڈھول کی تھاپ بلند ہوئی اور پھولوں کی بارش میں زرتاشا اور حمین یوسف کی انٹری ہوئی۔ کلثوم نے شور سن کر ایک پل کو نگاہ اٹھائی، مگر اس وقت حمین اور زرتاشا کی پیٹھ اس کی جانب تھی، وہ لوگ سٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کلثوم نے بے نیازی سے سر جھٹکا اور واپس فون کی اسکرین میں گم ہو گئی۔ کلثوم، یار ادھر تو دیکھو، صبا نے اس کا بازو ہلا کر اسے دوبارہ متوجہ کیا۔ میں کہہ رہی تھی نا کہ وہ بہت ہینڈسم ہے، دیکھو تو ذرا، کیا کمال کی جوڑی لگ رہی ہے۔ حمین یوسف تو واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے۔ صبا کے اصرار پر کلثوم نے بوجھل پن سے سر اٹھایا اور اپنی نظریں سٹیج پر کھڑی اس شخصیت پر ٹکائیں جو سنہری کڑھائی والی شیروانی میں ملبوس نہایت غرور اور تمکنت سے بیٹھا تھا۔ نظر پڑتے ہی جیسے کلثوم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ سے موبائل فون گرتے گرتے بجا، دماغ چکرانے لگا اور ارد گرد کی آوازیں مدھم ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے سامنے اسٹیج پر حمین نہیں بلکہ دانیال بیٹھا ہے۔ یہ کون ہے صبا؟ کلثوم کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ بتایا تو ہے، یہ زرتاشا میم کے ہونے والے شوہر حمین یوسف ہیں، صبا نے چہک کر جواب دیا، مگر کلثوم کے چہرے کی زردی دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ کلثوم، تمہیں کیا ہوا؟
کلثوم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کسی مسحور کن کیفیت میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، مگر اسے قریب سے دیکھنا تھا۔ وہ جوں قریب جا رہی تھی اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہی نقش، وہی قد و قامت، وہی آنکھیں، بس وہ دانیال جیسی نرمی نہیں تھی بلکہ ایک وحشت ناک تکبر تھا۔ کلثوم کا وجود لرز اٹھا۔ نفرت، غصے اور افسوس کی ایک شدید لہر اس کے اندر سے اٹھی اور وہ وہیں پاس پڑی ایک خالی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ذہن میں فلم کی طرح دانیال سے شادی سے لے کر اس کی موت تک کا ہر منظر گھومنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ دانیال کی لاش اس قدر بگڑ چکی تھی کہ کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے بس ویسے ہی دفنایا گیا تھا۔ داؤد سچ کہہ رہا تھا، اس نے زیر لب سرگوشی کی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے معصوم بیٹے نے مال میں اسی شخص کو دیکھ کر بابا پکارا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا بیٹا اپنے بابا کو پہچان گیا تھا، جبکہ وہ خود اسے وہم سمجھتی رہی۔ جیسے جیسے سچائی کی تہیں کھل رہی تھیں، کلثوم کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ اسے اس عالی شان مقام، ان خوشیوں اور حمین کے اس ظالمانہ سکون سے گھن آنے لگی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھے، چیخے اور اس پورے وینیو کو آگ لگا دے۔ وہ شخص جس نے دانیال کو جیتے جی مار دیا تھا، آج وہی حمین یوسف کا روپ دھارے کسی اور کی زندگی سنوارنے والا تھا، جبکہ ان کا بیٹا ہسپتال میں زندگی